عقل ہوتی نہ خدا سے لڑائی لیتے یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا. عقل ہوتی نہ خدا سے لڑائی لیتے یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اے لوگ شانہ گھٹانے کی کوشش کر دینے اللہ بدھائی جا رہا ہے بدھائی جا رہا ہے بدھائی جا رہا ہے. رسول پاک علیہ السلام جو غزوہ تبوک پہ تشریف لے گئے تھے تو ہرقل کے پاس اگرچہ فوج تھی لاکھوں میں لیکن وہ مقابلے میں نہیں آیا تھا، اس لیے کہ ہرقل جانتا تھا کہ یہ جو نبی ہیں یہ سچے نبی ہیں، جناب محمد رسول اللہ سچے نبی ہیں، اس لیے وہ ڈر کے پیچھے ہٹ گیا تھا. جب رسول پاک علیہ السلام واپسی آ رہے تھے نا تو صحابہ کرام کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو نام کے مسلمان تھے لیکن تھے وہ اصل میں منافق، اور وہ نبی پاک علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے تھے. جب رسول پاک علیہ السلام واپس آئے نا ایک پانی کا کنواں تھا، چشمہ تھا، تو اس کو دو راستے لگتے تھے. ایک تو مطلب لانگ روڈ تھا، لمبا رستہ تھا جو شارع عام تھا جس سے لوگ گزرتے تھے. اس کنویں کو جو دوسرا رستہ تھا نا وہ ایک ہی اونٹ کا لگتا تھا، یعنی جس طرح ہمارے ہاں کھیتوں میں گنا ہوتا ہے، گنا ایک ہی چل سکتا ہے، دو بندے اکٹھے نہیں چل سکتے. تو رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا بھی تم ایسا کرو کہ چشمے والے رستے سے میں جاتا ہوں اور جا کے میں پہلے انتظام کرتا ہوں پانی کا، تو تم جو ہے وہ اپنے حساب سے چلتے ہو اور تم اوپر والے رستے سے آنا. صحابہ کرام نے کہا ٹھیک ہے. اب رسول پاک علیہ السلام نے اپنی اونٹنی مبارک کو آگے بڑھایا تو حضور نے روکا تھا کہ میرے پیچھے کوئی نہ آوے. ٹھیک ہے یا رسول اللہ. لیکن دو صحابی پھر بھی حضور علیہ السلام کے پیچھے آ گئے. حضرت عمار تھے اور حضرت غالباً زید تھے، یہ صحابی تھے یا کوئی ان کی جگہ پہ کوئی اور تھے غالباً. تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے منع نہیں کیا تھا میرے پیچھے کوئی نہیں آنا. تو عرض کی یا رسول اللہ خدمت واسطے حاضر ہو جاتے، کون پتہ منافق بہت نے، بڑے جان میں خطرہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا خدمت کا موقع دے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. اے دو صحابی حضور دے پیچھے سن دے پچھوں نہ جڑے 12 منافق سن. انہوں نے سوچا کہ یار چونکہ موقع بڑا ہے نبی علیہ السلام نے معاذ اللہ شہید کرنے کا، ادھر بھی پانی ہے ادھر بھی پانی ہے، ابھی نبی پاک علیہ السلام نے کسی پاس چھوڑ دی معاذ اللہ کہ حضور شہید ہو جان گے. وہ جب آئے نا نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے تو انہوں نے ایک صحابی کو تھوڑی سی ضرب لگائی، ہٹا دیا، سائڈ پہ کر دیا. جب نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا نا کہ پیچھے ساڑھے منافق آ گئے کہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے اپنی اونٹنی مبارک کو تیز فرما کے نا وہاں سے گزار لیا. یہ جب منافقوں نے دیکھا کہ یار حضور علیہ السلام نکل گئے تو پھر یہ بات پیچھے مڑ گئے، واپس کی طرف مڑ گئے. اب جب رسول پاک علیہ السلام نے سارے صحابہ کو جمع کیا، منافق کے اندر بیٹھے سن، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے تھوڑے چوں جڑا میرے پیچھے آیا سی. ان میں سے 3 صحابی تھے، مخلص صحابی تھے. انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اسی بھی انہوں نے وچی سا 12 دے وچی، لیکن ساڑا منافقہ نہ کوئی سسٹم نہیں ہے، اسی تھوڑا اعلان سنیا کوئی نہیں سی بھی میرے پیچھے کوئی نہ آئے، اس واسطے سے تھوڑے پیچھے آ گئے سا. تے جڑے باقی سن وہ چپ کر کے بیٹھے رہے، اٹھے نہ کوئی گل ہی نہ کرے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی کون سی جڑا میرے پیچھے آیا سی؟ منافق تو منافق سن چپ کر کے بیٹھے رہے. اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا حبیب یہ جو آپ کے کچھ لوگ ماننے والے ہیں ان کے اندر منافق ہیں اور ہم ان کو جہنم میں ڈالیں گے. پھر رسول پاک علیہ السلام نے جب انہوں نے پردہ رکھا، اس تو بعد نبی پاک علیہ السلام واپسی آئے مدینہ طیبہ کے اندر. واپسی دے رسول پاک علیہ السلام دل 2-3 واقعات جڑے حضور علیہ السلام پیش آئے نے انتہائی توجہ دے لائق واقعے نے. ایک واقعہ ایسی کہ جو نبی پاک علیہ السلام جا رہے سن نا غزوہ تبوک دے. اچھا آیا کہ میں ترجمہ تسی سن لو تاکہ تمہیں گل پھر سمجھ آ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب تسی مدینہ واپس جاتے رہے ہو لیکن تواڈے کول منافق آن گے کہ یا رسول اللہ سڑایا مسئلہ سی اس واسطے تواڈے نال نہیں چل سکے. اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا حبیب یا تذیروں ایکم اذا رجعتم الیہم، حبیب آپ واپس تو جا رہے مدینے میں تو وہ آپ کے پاس آئیں گے عذر بناتے ہوئے، یا تذیرون عذر بناتے ہوئے آئیں گے تواڈے کول آن گے. تو فرمایا حبیب قل حبیب تسی کی کرنا ہے لا تعتذروا تساں نے انہوں نے دی کوئی گل نہیں مننی منافقاں دی. لن نؤمن لکم تسی انہوں نے کہنا ہے کہ سانوں پتہ ہے تواڈے کی کرتوت ہے، رہن دے تسی بہانے نہ بناؤ. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، فرمایا حبیب تسی انہوں نے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں ہر شے دی خبر دے دی ہے جو اسے کس وجہ تو بہانا بڑھایا سی. وسير اللہ عملکم ورسولہ، اور اللہ تعالیٰ تواڈے اعمال دیکھے گا، اللہ بھی تو رسول بھی. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر تسی اللہ دی بار وچ لٹائے جاؤ گے جڑا حاضر بھی جاندا تے غیب بھی جاندا. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تے اللہ تعالیٰ تانوں پھر تواڈے اعمال دا دسے گا بھی تسی کی کرتے رہے ہو. مطلب ایسی فرمایا حبیب تسی انہاں دی گل نہیں مننی منافقاں دی جڑا کچھ مرضی ہے. جدوں رسول پاک علیہ السلام جا رہے سن نا غزوہ تبوک والے پاسے تے منافق اس ٹائم مسجد بنا رہے سن.
حالانکہ یہ غزوہ فرض سی، ہر بندے کا نکلنا لازمی سی، لیکن منافق بہترین عالی قسم دی عالی شان قسم دی مسجد انہوں نے تیار کی ہوئی سی. اچھا صحابہ کرام کو کھان دے پیسے نہیں تھے، جناب انہوں نے عالی شان قسم دی مسجد تیار کی ہوئی سی. رسول پاک علیہ السلام کی تو جان لگے نا تو فرمایا ہوا ایک بندہ آیا منافق، انہیں کہا جی اسی ہے نا نوی مسجد بنائیے، لہذا مہربانی کرو کہ آؤ تسی جڑا نا پھیرا پاؤ کہ ساروں کو لائسنس جاری کر دیو، یہ واقعی سچی مسجد ہے. رسول پاک چونکہ بڑائی دا منافقہ نے سی نا ظاہر ہے. آج بھی لوگ مسجدہ بڑھانے نے، اور جناب 6 کروڑ کی مسجد بڑھا کے پھر پتہ ممبر تے کی بیان کرتے ہیں. حضور کو یہ پتہ نہیں تھا، حضور کو وہ پتہ نہیں تھا، حضور تو ساڑھے ور کے بشر نے. میں کہ در فٹے منہ حرامیہ، تو 6 کروڑ اس واسطے لایا کہ حضور علیہ السلام ساڑھے ور کے بشر نے. در فٹے منہ کمینے تو ہے حضور کی شان بیان کر رہے ہیں، اور جو حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے. میں کہ اللہ تعالیٰ نے جس محبوب نے بڑے پروٹوکول دے نال بھیجا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کائنات بڑھائی نا، اللہ نے سانو جسم دیتا، ہر شے عطا فرمائی. اللہ نے کدی نہیں فرمایا کہ مومنوں میں توڑے دے احسان کرو، اللہ نے کسی مقام پہ نہیں فرمایا. لیکن جس ٹائم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا نا کہ اللہ نے پھر فرمایا مومنو ہن میں توڑے دے احسان کیتا ہے، اس واسطے کہ اپنا پیارا حبیب میں دونوں عطا فرمائے. میں کہ جس حبیب کو اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول نال بھیجا ہے، اس حبیب کو دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں سی، اور تو اس گل کو جاندا ہے کہ انہوں نے دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں سی. اج بھی لوگ مسجدہ بناتے ہیں نا، تو منافقہ نہیں مسجد بنا. تو انہوں پتہ ہے منافق بندے کو ہمیشہ پیسہ ڈھیر سارا ہوندا، باہروں دی فنڈنگ ہوندی. ایتھے ساڈے چاچو والی بازار مدرسے پڑھ رہے ہیں، ایک ساڈے سنیت دا مدرسہ دی، دوسرے ساڈے بھائی سن. اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے. ساڑا مدرسہ اجے تک زیر تعمیر ہے، پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے ہیں، لیکن وہ جڑا نال والا مدرسہ سی ساڑے بھراواں دا، وہ مہینے جناب اج تیار ہے، کوٹھی نما، ماربل بھی لگ گیا، شیشہ بھی لگ گیا. او یار ایڈا پیسہ کتوں آیا؟ اور پھر پتہ چلیا کہ جناب دال وچ کلا نہیں، ساری دال ہی کھائی. تے منافقوں کو ہمیشہ ڈھیر پیسہ ہوندا ہے، ٹھیک ہے نا. اے منافقوں نے جناب ایڈی عالی شان قسم دی مسجد بنا کے جناب آؤ پھیرا پاؤ تے تسی جڑا نا ساڈے لائسنس جاری کر دے. رسول پاک نے سلام فرمایا کہ میں واپس آ کے ویکھاں گا بھی تواڈے نال کی کرنا ہے. جدو واپسی نبی پاک نے سلام آ رہے سن تے پھر اللہ تعالیٰ نے رسول پاک نے سلام نو دس دی گا، فرمایا حبیب اے جڑے نے مسجد بنائی ہے نا، اے مسجد درار ہے، اے نقصان دینے والی مسجد ہے. اون دا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید وچ فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. فرمایا ابھی انہوں نے اس واسطے مسجد بنائی ہے کہ اے مسجد بیٹھ کے نقصان دین دیتا ہوں. میٹنگ کوئی کی کہ رسول اللہ نے نقصان دینا ماشاء اللہ. اور فرمایا دوسرا نے کی مقصد ہے وتفریقا بین المؤمنین، مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں. مسجد اس واسطے بڑھائی نہیں، تسی اندازہ کرو کیسے خبیث لوگ سن، دھوکہ دینے واسطے اللہ کا گھر بنایا، دھوکہ دینے واسطے وتفریقا بین المؤمنین، اور تفرقہ پانے واسطے جناب انہوں نے مسجد بائی ہے. اللہ اللہ اللہ. اور فرمایا حبیب تسی کی کرنا ہے، تسی اے کرنا ہے کہ جب واپسی تسی جاؤ نا تو پھر تسی اس مسجد کی خبر لینی ہے. اچھا اے واقعہ بڑا خاص ہے، میں تمہیں دس رہا، تسی کان کھول کے سن لو. رسول پاک حسن جو واپس گئے نا غزوہ تبوک تو واپس گئے، پھر نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی کو حکم فرمایا بھی جا کے نا اس مسجد کو توڑ دو. اور صرف اس مسجد کو توڑنا نہیں ہے، قاضی ثناء اللہ پانی بدے لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس مسجد کو اگ لوا دی تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مسجد کو جا کے اگ لا دو. اگر ساڑھے ملک میں اس طرح کا معاملہ ہوگا نا تو انہوں نے مولوی کو فیر مار دینا سی، اللہ کے گھر کو گرا دیا، اللہ کے گھر کو گرا دیا، وہ بھی اللہ کا گھر نہیں ہے، تفرقہ بازی ہے، تفرقہ بازی. میں تمہیں ایک مثال دے رہا، ہوں ایک جگہ تے 400 بندے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک وچ وہابی صاحب حضرت ساڑھے کو وہابی صاحب تشریف لے کے آئے نے، ہوں 399 بندہ چپ کر کے کھلوتا ہے ولد ضالین تے، اور ایک وہابی آمین اونچی آواز نال کہہ رہے ہیں کیڑا بندہ تفرقہ پا رہا ہے؟ وہ 399 پا رہے ہیں کہ وہ کلا بندہ پا رہے ہیں؟ تسی نہیں سمجھ رہے میری گل. میں عرض کر رہا کہ دیکھو تفرقہ بازی کی ہے پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا. میں ایک مثال دی سمجھانا مسئلہ، میں ویسے گل کوئی نہیں کر رہا. پوری دنیا کے اندر حنفی بریلوی زیادہ نے، پوری دنیا کے اندر اہل سنت و جماعت نے. اے کتھوں نکلے نے خدا دے بندے جڑے کہندے جی طلاق جڑی ہے نا 3 مرتبہ کو کوئی نہیں ہوتی، اے کیڑے پاسوں نکل گیا ہے؟ تفرقہ بازی ہے نا ساری. اے تسی جانتے ہو کہ مکہ مدینہ تے کیویں قبضہ ہویا؟ اے مکہ مدینہ تے پہلے ترکیہ دی حکومت سی، اے سارے ریکارڈ ہی موجود نے. حضرت عثمان غنی دا مزار مبارک بڑا سونا بنیا سی، اما حلیمہ دا، اے سارے ریکارڈ موجود نے. تے جناب انہوں نے آل سعود نے تو محمد بن عبدالوہاب نجدی نے انہاں دوواں مل کے جناب مکہ مدینہ تے حملہ کیتا. تے ترکیہ نے جناب جان بوجھ کے جڑا وہ مدینہ چھڑ دیتا کہ یار سی رسول اللہ دے روزے دی بے ادبی کوئی نہیں کرنی، تسی ویسے آ کے قبضہ کر لو. تے 100 سال دے معاہدے تے قبضہ ہویا. انہوں نے کیتا جناب وہابیہ نے تے آل سعود نے، اے دوویں سن، اے دوویں بندے، ایک محمد بن عبدالوہاب نجدی سی، ایک آل سعود سی.
انہیں دوواں نے پروگرام بڑھایا کہ آپ دوواں رل کے قبضہ کر دیا. آل سعود نے کیا سی کہ جڑی مکہ مدینہ دی بادشاہت ہے نا وہ میرے کو رہنی ہے تے باقی جڑے مذہبی معاملات نے تو سوال نہیں. تے محمد بن عبد الوہاب نجدی نے کہا ٹھیک ہے سانو ہور کی چاہیے. انہیں جناب دوواں نے حملے کی کوشش کی تھی تے ترکیہ نے ویسے چھڑ دیتا مکہ مدینہ کے یار بے ادبی ہونی ہے اتنے ہن اسی خون پاواں گے تسی ہن بھی جا کے ویکھ لو اوتے بادشاہ ساری آل سعود دی ہے اونی وجہ تو سعودی نام پیا ہے. اس تو بعد جڑے بھی سارے بیٹھے نے سارے وہابی بیٹھے نے. مکے وچ امام وہابی ہے مدینے وچ امام وہابی ہے سارے اتنے مسجد نبی شریف وچ بیٹھ کے درس دے رہا ہے وہ بھی وہابی ہے. انہوں نے جناب زبردستی جا کے اتنے مکہ مدینہ تے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اور ترکیہ نے 100 سال واسطے اور 2023 انشاءاللہ معاہدہ مک جانا ہے تسی سارے جانتے ہو. اس تو بعد وہابیاں نے سب تو پہلا کام کی کیتا اینے 100 سال تو جنت البقیع چ مزار بنے سن ایڈے سونے سونے مزار. انہوں نے کی کیتا کہ جناب سب تو پہلے انہوں نے مزار جا کے ٹھائے جنت البقیع دے صحابہ کرام نے مزار ٹھائے انہوں نے سمجھ رہے ہو نا. اما فاطمہ کا ایڈا عالی شان قسم کا مزار بنیا سی. عثمان غنی کا مزار اجے بھی نیٹ تے موجود ہے تسی نیٹ تے ویکھنا تسی ایڈے سونے سونے مزار سن تے وہابیاں نے سب تو پہلے کی جا کے کیتا کہ جنت البقیع دے سارے مزار ٹھا دیتے اور تے بلڈوزر چلوایا اور حتیٰ کہ انہاں لوگاں نے نبی پاک علیہ السلام دی گنبد خضرا نو ڈھاڑ دی کوشش کی تھی اور انہاں نے کیا کہ جناب معاذ اللہ سب تو بڑا بت خانہ ہے. وہابیاں نے کہ ریکارڈ موجود ہے سارا. ایک کتاب نام تو دس رہا ہوں جس پڑھ لینا کرتا ہوں اللہ توفیق دے. ایک کتاب ہے ہمفرے کے اعترافات ایک کتاب کا نام ہے. ایندے وچ انہوں نے ہر چیز کھولی ہے کہ محمد بن عبد الوہاب جڑا نجدی سی نا پہلے بڑا تگڑا قسم کا عالم سی ہے سچا عالم سی لیکن انہوں نے انگریز نے استعمال کیا اور جب انہیں پھر قادیانی نو استعمال کیا سی مرزا کاڑے نو کہ پہلے وہ بھی چنگا ستھرا عالم سی لیکن جب انگریز نے استعمال کیا نا وہ پھر کتے نے پتر نے نبوت دا دعویٰ کر دیتا سی جناب میں تے نبی ہوں. کس واسطے؟ مسلمانوں میں تفرقہ پاؤن واسطے. سارے کام یاد رکھو کہ جڑی ہر نیکی دی صورت ہے ہر نیکی دی صورت اے نہ سمجھو کہ وہ خیر ہے وہ نیکی دی صورت ہے شر بھی ہو سکتا ہے. اے جڑی انہوں نے مثال دے رہے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے واپسی تے آ کے سب تو پہلے مسجد نو اگ لوائی سی اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے سارے مفسرین نے لکھا کہ اس مسجد دی جگہ دے ہوتے نا ایک صحابی سن انہوں نے جا کے گھر بڑھا لیا. جدو جا کے گھر بڑھا لیا تو صحابی دی اولاد ہی کوئی نہیں ہو رہی سی وہ صحابی دے جانور بھی مر گئے. اس زمین دی نحوست دی وجہ تو جڑی زمین اللہ دے نام تے بڑی سی اس نحوست دی وجہ تو صحابی دے بچے بھی مر گئے اور صحابی دے جانور بھی مر گئے. وہ کسی نے مشورہ دیتا خدا دے بندے وہ زمین ہے جتے رسول اللہ پاک علیہ السلام نے اگ لوا دیتی تھی تو چھاڑ دے جگہ چینج کر. اس صحابی نے جناب وہ جگہ چینج کی تھی جا کے کسی اور گھر بنایا اتنے اللہ تعالیٰ نے انہوں بچے بھی عطا فرمائے انہیں جانور بھی زندے رہے. ساڑھے مفسرین نے فرمایا جڑی مسجد انہوں نے بنائی سی نا وہ زمین ایڈی نحوست والی ہو گئی سی جتے ایک باری جا کر انہوں نے بیٹھے سنے خبیث ایڈی زمین نحوست والی ہو گئی سی کہ صحابی دے بچے بھی فوت ہو گئے سن. ٹھیک ہے نا. تو بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات آج کل تو ہو ہی رہے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دینے واسطے نا اسلام کا روپ دھار کے آنے نے وہ جی 6 گز جی پگڑی سی کیوں نہیں جی 36 گز دی وہ جی بڑی بڑی دھاڑ سے جبا پایا جی وہ بھی مولوی سی. وہ بھی مولوی کی صورت میں بھی شر ہو سکتا ہے. ہر مولوی ٹھیک نہیں ہو سکتا. مولوی کے اندر بھی منافق ہوتے ہیں اور آپ تو جانتے ہیں کہ آج جب لوگ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے نا تو لوگ پھر مولوی کی صورت بنا کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اور اسلام والی شہر رہ گئی ہے بس اسلام نے دھارا روپ کے انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دینا بس. اصل کے اندر یہ چیز ہے. اب یہ چیزیں پڑھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. اب جو بندہ اعتراض کرتا ہے نا ظاہر اس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. خواہ بیٹھ میں مولوی پہ اعتراض کر رہا ہے اسلام پہ اعتراض کر رہا ہے. تو یہ چیزیں جب آپ نے پڑھی ہوگی نا تو آپ کسی کے پیچھے کو نہیں لگے وہ جی وہ بھی مولوی ہے وہ بھی مولوی کا کیا مطلب ہے. رسول پاک علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے مسجد بنا کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. یہ رسول اللہ کے معاملات آج بھی لوگ کی مسجدیں بڑھا رہے ہیں. اسی مجبور ہوں ظاہر ہے ساڑھے تو وہی تعداد ہی کوئی نہیں تو اسی بھی دسیے کہ یار منافقہ نہ اڈا ہے فلانے کی مسجد ہے. حالانکہ جڑا کچھ ہو رہا ہے تو انہوں پتہ ہے. ایک حضرت صاحب ساڑھے آ رہے سن تبلیغ والے دروازے سے پہنچے تھے وہ دروازے سے لکھا سی یا اللہ یا رسول اللہ وہ تو ہی پیچھے پڑ گئے. اوہو یہ تو مشرکوں کا اڈا ہے یہ تو مشرکوں کا اڈا ہے. میں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جتنے حضور کا نام لیا جائے وہ مشرک کا اڈا ہے. میں دادا صاحب کے مزار پہ گزر رہے تھے تو 2 منڈے جا رہے سن طالب علم ہی سن وہ اندر عرس مبارک بھی تقریب چل رہی سی ساری نعتہ تلاوت تقریر ہو رہے سن اور منڈیاں بس کہہ رہے سن ایک دوسرے کو ایوے کہتے شرک کے اڈے کھلے ہوئے ہیں ایوے کہ شرک کے اڈے کھلے ہوئے ہیں. انہوں نے کہنے کا مطلب سی بھی دادا صاحب کا شرک ہو رہے ہیں تقریر ہو رہی ہے نعت ہو رہی ہے تلاوت ہو رہی ہے ہزاروں لوگ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں ہزارہ غریب تو کھانا کھا رہے ہیں
اور داتا علی اجوری نے پوری زندگی شرک نوا کے ختم کیتا ہے۔ اقبال نے کیا سی آب فاروقی اس دمان استاد شد حق سے حرف او بلند آواز شد۔ اقبال کہنا کہ دادا صاحب نے آگے تھے جتے شرک ہو رہا سی کہ عمر بن خطاب دے دور دی یاد تازہ کرا دیتی۔ اقبال کہتے ہیں امام دادا صاحب نے آگے شرک ختم کیتا ہے، آج دادا صاحب نے مزار میں شرک ہو رہے۔ عقل ہوتی نہ خدا سے لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا دینا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اے لوگ شانہ گھٹانے کی کوشش کر دینے، اللہ بدھائی جا رہا ہے بدھائی جا رہا ہے بدھائی جا رہا ہے۔ عقل ہوتی نہ خدا سے لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا دینا، ٹھیک ہے نا، اللہ کا شانہ بدھائی جا رہے ہیں۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ کلام یہ ہے میرے دوستوں بزرگوں نمازی ہو، ہمیشہ یاد رکھو اور کان کھول کے جانت رکھو، یہ جو ہے نا شر یہ نیکی کی صورت کے اندر بھی آ سکتا ہے، کبھی پیر کی صورت میں، کبھی مولانا کی صورت میں، کبھی مولوی کی صورت میں، کبھی مسجد کی صورت میں، کبھی مدرسے کی صورت میں، شر بعض اوقات اس صورت کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ نیکی دی ہر صورت کدے خوبصورت نہیں ہو سکتی، کدے خیر والی نہیں ہو سکتی، نیکی دی ہر صورت جڑی ہے نا وہ شر والی ہو سکتی ہے۔ ایک بندہ آیا بلکہ ساڑھے استادہ گولنا جو انشاءاللہ پھر دعا کر دیجیے آخری گل ہے۔ وہ بندہ آیا تو انہوں نے کہا حضور تسی دعا کرو میں ایک دکان کھولیے، دعا کرو کہ میری دکان کے سامنے نہ کسٹمر ہی کسٹمر ہو جان، این جناب لینڈ ہی لگی ہوگی۔ استاد نے فرمایا کادی دکان کھولیے تو کہنا حضور تسی بس دعا کرو کسٹمر دی لین ہی لینڈ لگی ہوگی۔ استاد نے فرمایا نہیں دس تسی دکان کادی تو پھر دعا بھی کرنے، انہوں نے کہا حضور تسی آ جاؤ چل کے کل شریف ہی پڑھو تو پھر ختم ہوئی تو مٹھائی بھی کھاؤ۔ استاد نے فرمایا ٹھیک ہے، قریبی ایسی بابا مفتی سی مقتدی جڑا سی استاد صاحب تر کے کہتے استاد صاحب کہتے جدوں میں اتنے گیا نا اس میڈیکل سٹور سی دوائیاں والا سٹور، استاد صاحب کہتے ہیں کہ جدوں میں جا کے ویکھا نا میڈیکل سٹور ہے میں کہ بندہ مراد بچیا تو کی چاہتا ہے کہ میں دعا منگا کہ یا اللہ کسٹمر دی لینڈ لگی ہوگی بھی ساری مخلوق بیمار ہو جاوے تو تیرے کو آ کے دوائی لگے، اے میں دعا کرا تو اے چاہتا ہے تو دیکھو نا مقتدی دا وہ دعا کرو کسٹمر دی لینڈ لگی ہوگی، وہ جنہیں دوائی لینی بیمار ہونا نا وہ بندہ کہنا جی بس ساری مخلوق بیمار ہو کے میرے کو آ جاوے تو میرے کو دوائی لگے۔ استاد نے کیا خدا دے بندے کو سوچا بھی کر تو کد واسطے دعا کرا رہے ہیں۔ تو نیکی نہ نیکی ہمیشہ خیر کی صورت میں نہیں آتی، نیکی کی صورت میں کبھی شر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ آج کا موضوع بڑا مشکل تھا، میں نے جو آپ کو چند ایک جھلکیاں سنائی ہیں، وقت چونکہ تھوڑا ہوتا ہے، لیکن اس موضوع کو بیٹھ کے سمجھیے گا۔ یہ جو مسجد درار ہے نا، مسجد درار اس کو کبھی پڑھیے گا، یہ جو 11ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اس کو بیان کرا ہے۔